عالمی شہرت یافتہ ادارہ ایپسوس بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے گڈ گورننس ماڈل کا معترف نگران رمضان بازاروں میں عوامی ریلیف کی تائید کر دی۔ سہولت بازاروں کو عوامی ریلیف کا بڑا معاشی اقدام قرار دے دیا۔ ایپسوس رپورٹ کے مطابق رمضان مبارک میں 4 کروڑ 6 لاکھ افراد نے رمضان بازاروں کا دورہ کیا۔ عوام کو اوپن مارکیٹ کے تناسب سے 1 ارب 10 کروڑ اور ڈی سی ریٹ کے تناسب سے 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے عوامی خدمت اور فلاح و بہبود ہی ہمارا نصب العین ہے۔ حکومت پنجاب کی کفائش آری مہم کے تحت بورڈ فیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ محکمہ ہاؤسنگ اور ضلع اداروں کے بورڈ ممبرز کی فیس میں 100% کٹوتی ہوگی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ بلا اور پنجاب نور الامین مینگل کی ہدایت پر اہم احکامات جاری۔ اطلاق آئندہ 2 ماہ کے لیے ہوگا۔ کفائش آری مہم کی مقررہ تاریخ کے بعد ہونے والے بورڈ اجلاس کی فہرستیں تیار کر کے چیف سیکرٹری آفس میں جمع کرا دی گئیں۔ فہرستوں میں بورڈ ممبرز کی تعداد اور فیس کا ریکارڈ شامل۔ توانائی بحران سے نمٹنے کی کوششیں۔ شاہدرہ سے گجومتا تک چلنے والی لاہور میٹرو بس سروس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ میٹرو بس اب صبح 6 سے رات 9 بجے تک چلائی جائے گی۔ اوقات کار کی تبدیلی کا اطلاق ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ اور شدید بارشوں کی وجہ سے فضائی آپریشن معطل۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے 2 طرفہ 54 پروازیں منسوخ۔ پی آئی اے، ایئر بلو، ایئر عربیہ، کویت، ایران، عراق، قطر ایمریٹس سمیت دیگر ایئر لائن کی فلائٹس شامل۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ای پی اے نے پوسٹ سموک سیشن سجا لیا۔ ماہرین، طلباء اور سول سوسائٹی کے افراد شریک ہوئے۔ ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کہتے ہیں پائیدار ماحولیاتی پالیسیوں پر عمل ضروری ہے۔ گرین گورننس اور ڈیٹا پر مبنی اقدامات سے سموک میں کمی ممکن ہوئی۔ اکیڈمیوں اور ریسرچ اداروں کے ساتھ اشتراک بڑھایا جائے گا۔ مشترکہ تحقیق سے ماحولیاتی مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات نعیم شاہ اینڈ ڈیموکریٹک گروپ نے کلین سویپ کر دیا۔ صدر کی نشست پر امیدوار رانا ثاقب نثار کامیاب۔ رانا ثاقب منیر نے 1089 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ یونائیٹڈ گروپ کے سید اختر صرف 327 ووٹ حاصل کر سکے۔ نائب صدر کی نشست پر محمد عثمان جاوید 1114 ووٹ لے کر کامیاب۔ نائب صدر کے لیے یونائیٹڈ گروپ کے عمران جاوید 302 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر فاروق گجر 832 ووٹ لے کر کامیاب۔ فنانس سیکرٹری کی نشست پر سعد ایوب خان 1089 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر علی رضا چیمہ 1011 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بنیادی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ گجرانوالہ میں 16 ارب کی لاگت سے اسٹیٹ آف دا آرٹ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں لاکھوں کی آبادی کو کارڈیک کی بہترین سہولیات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کی سہولیات کی فراہمی کا مشن۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب میں عرصہ دراز سے زیر علاج سانس کی مریضہ یتیم بچی کو آکسیجن مشین فراہم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے چند روز قبل اپنے دورہ میں 21 سالہ عرشہ کو نئی آکسیجن مشین کی فراہمی کا دعویٰ کیا تھا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رانا افتخار محی الدین نے آکسیجن مشین مریضہ کے حوالے کر دی۔ عرشہ نے نئی آکسیجن مشین کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر صحت کا شکریہ ادا کیا۔ جان بچانے والی ادویات جان لینے پر تل گئیں۔ کئی ادویات کی قیمتوں میں 100% سے زائد اضافہ۔ روزمرہ استعمال کی ادویات بھی مریضوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ اینٹی بائیوٹک، دماغ، طاقت، الرجی، جلد اور کھانسی کی ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ شہر میں آوارہ کتوں کے حملے بڑھ گئے۔ بند روڈ نیاسی اڈہ کے قریب کتے کے کاٹنے سے خاتون زخمی۔ معمر خاتون آمنہ بی بی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
नए तालीमी साल में 3 करोड़ मुफ्त दरसे कुतुब तलबा में तकसीम की जाएंगी। महकमा तालीम के मुताबिक नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। चौथी और पाँचवीं जमात के तलबा को 80%, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं जमात के तलबा को 50% किताबें फराहम की जाएंगी। 10वीं जमात के तलबा को भी 100% किताबें देने का ऐलान। इंतजामिया की गफलत या मुलाजमीन की लापरवाही, ट्रेन के हादसात में इजाफा। ग्रीन लाइन ट्रेन वजीराबाद के करीब डी-डेल हो गई। कोचेस के बफर टूटने से हादसा पेश आया। गुज़श्ता रोज कराक्रम एक्सप्रेस खानेवाल जंक्शन के करीब हादसे का शिकार हुई थी। चंद रोज पहले लोधरा के करीब तेजगाम एक्सप्रेस को भी हादसा पेश आया था। 17 मार्च को शालीमार एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन के करीब गाड़ी माल से भी टकरा गई थी। जमात इस्लामी खवातीन विंग का आसिया अंद्राबी को सजा देने पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर हुमैरा तारिक कहती हैं, कश्मीर हमारा है। आसिया अंद्राबी और उनके साथियों को दी जाने वाली सजा जुल्म है जो हमें कबूल नहीं। जमान पाक में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा, मुलजिमा फलक जावेद को जेल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। अदालत ने फलक जावेद के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिमा फलक जावेद ने पेट्रोल बम फेंकने जिससे पुलिस अफसर जख्मी हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज शाहिद सिकंदर ने समाअत की। जिम्मेदार शहरी बने, कानून पर अमल करें। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग आपको महंगी पड़ सकती है। रवां साल 26.5 लाख से ज्यादा शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 25.5 लाख चलान कट गए। 5 अरब 44 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल, जबकि धुआं छोड़ने वाली 3000 गाड़ियों के चलान, 5358 बंद और 28 के फिटनेस सर्टिफिकेट जब्त कर लिए। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन। आईजी पंजाब ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। SHOs, DSPs और SPO से भी हम रिपोर्ट करेंगे, जबकि हादसे से बचाव के लिए मुश्तरका इक़दाम जरूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं हमजा जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता इदारा एप्सोस भी वज़ीर आला मरियम नवाज के गुड गवर्नेंस मॉडल का मोतरफ, जबकि निगहबान रमजान बाजारों में अवामी रिलीफ की तायद कर दी गई। सहूलत बाजारों को अवामी रिलीफ का बड़ा माशी इकदाम करार दे दिया गया है। एप्सोस रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक में 4 करोड़ 6 लाख अफराद ने रमजान बाजारों का दौरा किया। आवाम को ओपन मार्केट के तनासुब से 1 अरब 10 करोड़ और DC रेट के तनासुब से 7 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अवामी खिदमत और फलाह बहबूद ही हमारा नस्बुल ऐन है।